کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے جو کارروائی کرنی وہ تو کر دی، اور اب جو آپ کی حکومت نے، سول اداروں نے حکومت کرنی جو کارروائی کرنی ہے، اس کی رفتار جو ہے، اس کا لیول جو ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں اس رفتار سے اگر آگے بڑھتے رہے تو وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو انصاف مل جائے گا، یا بھی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ طارق صاحب. جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، یقیناً اس میں ادارے نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنی صورتحال جو شاید انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح وہ کبھی واضح نہیں کرتے تعدیبی کارروائیاں جو بھی کی گئی ہیں ماضی میں. اس دفعہ اس کی ضرورت پڑی کیونکہ ایک بڑی بحث تھی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، گپ شپ میں، اور عدالت کے اندر بھی، باقی اخبارات کے اندر بھی. تو یقیناً ان کو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم صرف کسی جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ ہم نے پہلے اپنے ادارے کے اندر ساری صورتحال کو ٹھیک کیا ہے. اور 15 اگر سینئر افسر بریگیڈیئر لیول سے اوپر ان کو ہدف بنایا گیا ہے یا ان کو سزاوار ٹھہرایا گیا ہے، تو نیچے بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی وضاحت نہیں کی گئی. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کسی کے رشتے کو، کسی عورت یا مرد یا لڑکی یا لڑکے کو اس بنیاد پہ کہ اس کی صنف کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، اس کا تعلق کس بندے سے ہے، کس کا کوئی احترام نہیں کیا، اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا. احترام تو خیر کیا ہونا ہے، لحاظ نہیں کیا. لہٰذا اب عزم تو بڑا واضح ہے. یقیناً سیاسی حکومت کے لیے بھی ایک ایشو ہے. فوج کے اندر ذرا جو ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئک ہوتا ہے. ہمارے ہاں یقیناً جو انویسٹیگیشن کا عمل تھا وہ کافی حد تک پہنچ گیا ہوگا نزدیک، اور اب عدالتوں کے اندر کیسز جو ہیں وہ شروع ہو گئے. عدالت کا پروسیس ذرا سلو ہوتا ہے، سویلین جو پروسیس ہے، لیکن اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں. ATA کا قانون ہے. ان قوانین کے اندر بھی جو بھلے سمپل لا کے تحت بھی ہوں وہ بھی ایکسپیڈیشسلی ہو جانے چاہیے. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو معافی ملنی چاہیے، گناہ گار ہے تو وہ سزاوار ٹھہرنا چاہیے، تاکہ یہ لنگر آن نہ ہو. یہ بات درست ہے. اچھا سر، کچھ واقعات، کچھ جرائم تو ایسے ہیں جن کا عدالتوں میں فیصلہ ہونا ہے. عدالت ایک پروسیس ہے، لمبا ہوتا ہے، ضمانتیں ہیں، پروسیکیوشن ہے، لوگوں کا حق بھی ہے کہ وہ اپیلیں کریں، لوگ اپیلیں بھی کرتے ہیں. وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ آپ فالو کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے قوانین کی ضرورت تھی. مثلا وہ ہر روز جو چیئرمین PTI ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے الزام لگاتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. جی آج اس کا ذکر بھی ہوا. کبھی فیک نیوز آ جاتی ہے، کبھی فیک ویڈیو آتی ہے. کچھ لوگ پاکستان کے اندر ہیں، کچھ لوگ پاکستان کے باہر ہیں. یعنی لگتا یوں ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا جس پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں ہے. تو وہاں پر جو لیجسلیشن کرنی تھی وہ تو آپ لوگوں نے کرنی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گئی پوری طرح، یا کچھ مزید ضرورت تھی اور وہ ابھی نہیں ہو پائی؟ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. طارق صاحب، کافی حد تک لیجسلیشن موجود ہے پاکستان کے اندر. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ مورد الزام ٹھہرتا ہے، اور اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اور اگر کوئی مزید قانون چاہیے ہو تو قانون سازی میں کوئی لمبا عرصہ نہیں لگتا. اس کے لیے آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایوانوں کے اجلاس جلدی ہو سکتے ہیں. وہ تو پاسبل، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ملک سے باہر پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ عالمی قوانین، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلق، ان کو انٹریکٹ کرنا، ان کو موبلائز کرنا، یہ ذرا لمبا کام ہوتا ہے. لیکن آج کل ٹول بہرحال بڑے خطرناک اور خوفناک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جب استعمال ہوگا، سوشل میڈیا قوانین کا جب استعمال ہوگا، اس کی قدغن کسی حد تک آپ یعنی میڈیا پہ بھی لگ جائے گی، کچھ ہم پہ بھی لگ جائے گی، اس پہ بھی ہم اعتراض کریں گے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صرف یہ لوگ اس میں قابو آئیں اور یہ نہ آئیں. تو بعض اوقات یہ لائن جو ہوتی ہے نا ان دونوں میں، اچھے اور برے میں، یہ بڑی تھن رہ جاتی ہے، اور اس کو ڈیفائن کرنا، فائن لائن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر، اس کا ایک پہلو جس کا تذکرہ آپ نے کیا وہ ہے جی بیرون ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے چہرے منظر عام پر نہیں آئے. وہ بیرون ملکوں میں رہنے والے غیر ملکی بھی کمپنیز ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں. وہ ہائر کی ہوئی کمپنیاں ہیں دنیا میں اس وقت، جو IT کی کمپنیاں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، وہ دنیا میں پبلک اوپینین بناتی اور بگاڑتی ہیں. اور اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو IT ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے تو دنیا میں ایک تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اور بڑی تباہی پھیلانے والے ہیں. لہٰذا اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے تاکہ آزادیاں بھی سلب نہ ہوں، لیکن اس کا مس یوز بھی نہ ہو سکے. یہ بڑی
ضروری عمل ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو حکومتیں ہیں، جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، آپ کے سفارت خانے ہیں، دفتر خارجہ ہے، کیا کوئی ڈوزیئر ثبوت جو ایویڈنس چاہیے تھی کہ جو پروپیگنڈا باہر سے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کی حکومت نے، ہماری حکومت نے کیا ہے، رابطے کیے ہیں، باہر خطوط لکھے ہیں، ڈوزیئر بھیجے ہیں، تاکہ اس کا کوئی پراپر جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکے جو قانون ان ملکوں کا اجازت دیتا ہو؟ طارق صاحب، سچی بات ہے کہ میرے پاس ابھی اس کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے کہ کس کس ملک کے ساتھ کس لیول پہ رابطے کیے گئے ہیں، کوئی ڈوزیئر دیے ہیں یا کوئی، لیکن اتنا میرے تھوڑا سا علم میں ہے کہ ہاں کچھ ممالک کے اندر یہ رابطے ہماری ایجنسیز نے یا اداروں نے کیے ہیں۔ اچھا سر، اس پہ ایک آخری سوال، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، سیاسی معاملات کی طرف جائیں گے۔ جو وہ جماعت جس کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس کے لوگ ملوث ہیں، اس کے سرغنہ کی بات ہوئی، ماسٹر مائنڈ کی بات ہوئی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت آج تک جب تک یہ موجود ہے ماسٹر مائنڈ کے خلاف کارروائی کب ہوگی، کیسے ہوگی، اور دوسرا اس ماسٹر مائنڈ کا، اس سوچ کا اور اس جماعت کا جس کے لوگ ملوث ہیں، اس کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا عملی ہے؟ کیونکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بہت پاپولر ہیں، چونکہ ہم پاپولر ہیں تو لہٰذا ہمارے بہت سے کام، ہمارے بہت سی چیزوں سے چشم پوشی کر لی جائیے، چونکہ پاپولرٹی میرے پاس موجود ہے۔ وہ بہت پاپولر تھے جی، اور کراچی میں الیکشن ہوئے تو آپ نے دیکھ لیا، وہ بہت پاپولر ہوئے تھے، اور کشمیر کا الیکشن ہوا آپ نے دیکھ لیا، ان کی پاپولیرٹی جو تھی وہ بہت سارے بائی الیکشنز میں بھی سامنے آئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کسی نے تو نہیں چھیڑا، انہوں نے تو خود پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اپنے آپ کو اپنی بربادی کی اور ملک کے اندر سیاسی بربادی کی داستان لکھی ہے۔ یہ کوئی کسی کی اچھی خواہش تو نہیں ہے، مطلب میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کبھی نہیں چاہوں خودکشی کرے یا خود جان بوجھ کے ایک ایسے عمل کرے جس سے ملک کا بھی نقصان ہو، اس کا بھی نقصان ہو، سیاسی عمل کا بھی نقصان ہو، تو یہ ٹوٹیلٹی میں پورے پاکستان کا نقصان ہے نا۔ سو کسی ایک فرد کا تو نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا تو نہیں ہے۔ آپ نے سارے اداروں کے اوپر حرف لے آئے، آپ جماعتوں کے اوپر حرف لے آئے، اپنے حکومت کے لیے مسائل بنا دیے، اپنے اکانومی کے لیے مسائل بنا دیے، گروئنگ سوسائٹی کے لیے اور بڑے مسائل تھے۔ لیکن جو کسی کو پکڑنا ہے نا جی، اس کے لیے ایک طریقہ وہ تھا کہ پہلے پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر دو، اس کے بعد دیکھیں گے، اس بعد انویسٹیگیشن کریں گے، پھر 6 مہینے بعد دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہم نے جیل میں ڈالا تھا، اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ طریقہ نہ کبھی، ہم نے سٹارٹ سے ہی اس کو ختم کیا اور کہا کہ جس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے پہلے انویسٹیگیٹ کرو، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اس کو کریڈیبل ایویڈنس بناؤ، اگر ہے تو اس کو پکڑو، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرو۔ اسی لیے کچھ افراد کو اب آپ کو نوٹسز دیے گئے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، ان سے انکوائریز ہو رہی ہیں۔ یقیناً تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن قانون کا منشا یہی ہے، اسی کے تحت چلنا چاہیے۔ اس کو ممکنہ حد تک ایکسپیڈیشس ہونا چاہیے، لیکن انڈیسنٹ ہیسٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔